ہائی بلڈ شوگر ایک ایسی صورتحال ہے جس پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے اور اس کی کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کو نظر انداز کیا جائے تو ذیابیطس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں موجود بلڈ شوگر یا گلوکوز غذا سے حاصل ہوتا ہے اور توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اضافی گلوکوز خلیات میں محفوظ ہو جاتا ہے تاکہ بعد میں استعمال میں لایا جا سکے، لیکن جسم میں گلوکوز کی مقدار کا بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات سر سے پاؤں تک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان علامات میں سے کوئی بھی آپ کو محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے معائنہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مستند معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مسلسل تھکن اور لاغر پن محسوس کرنا، خاص طور پر کھانے کے بعد۔ اس کی وجہ گلوکوز کی مقدار کا عدم توازن ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کے ذریعے گلوکوز لیولز معلوم کر کے بیماری اور اس کی شدت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت بھوک لگنا، اس کی وجہ گلوکوز کا شریانوں سے خلیات میں جذب نہ ہو پانا ہے۔ انسولین کی کمی یا انسولین ریزسٹنس اس کا سبب ہو سکتا ہے، یعنی خلیات انسولین کے زیر اثر گلوکوز کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس صورتحال کے باعث جسم غذا کو توانائی میں تبدیل نہیں کر پاتا اور توانائی کی کمی رہنے کی وجہ سے ہر وقت بھوک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ زیادہ کھانا بھی شروع کر دیں تب بھی بھوک وہیں رہتی ہے۔ مناسب ورزش اس معاملے میں مفید ہو سکتی ہے۔ ورزش سے بلڈ گلوکوز لیول میں کمی آئے گی اور انسولین کی مقدار میں بھی حوصلہ افزا اضافہ ہوگا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہونا ہائی بلڈ گلوکوز کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ رات کو نیند سے اٹھ کر پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو فوراً یورین ٹیسٹ کے ذریعے تسلی کر لیں۔ ہیلتھ لائن کے مطابق اگر آپ دن بھر میں 2 لیٹر تک پانی پیتے ہیں تو 6 سے 10 مرتبہ پیشاب کی حاجت ہونا نارمل ہے، لیکن اس سے زیادہ دفعہ پیشاب کی حاجت ہو تو ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ گردوں سے گزرتے ہوئے گلوکوز کا جذب ہونا نارمل ہے، لیکن اگر بلڈ گلوکوز ہائی ہوگا تو گردے مزید گلوکوز کو جذب نہیں کر پائیں گے اور آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوگی۔ منہ کا خشک ہونا، خون اور لہاب دہن میں ہائی گلوکوز لیول کی وجہ سے منہ خشک ہوتا ہے اور ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی منہ خشک ہونے کا باعث بنتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے منہ کا خشک ہونا دانتوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے پانی زیادہ پئیں اور اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بار بار انفیکشن ہونا، ہائی بلڈ شوگر بیکٹیریا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن جلدی ہو جاتا ہے۔ اس سے جلد، مسوڑے، گردن، لبلبا، مثانہ، پاؤں اور دیگر نازک اعضاء متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ انفیکشن کا فوری علاج ضروری ہے۔ نظر کی کمزوری، جب بلڈ شوگر کے لیولز ہائی ہوں تو آنکھ میں موجود لینز میں سوجن آ جاتی ہے اور دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ عارضی طور پر ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال میں بہتری کے لیے بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہر وقت پیاس محسوس کرنا، گردے فلٹر کا کام کرتے ہیں اور بلڈ شوگر لیولز ہائی ہونے کی وجہ سے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور ایک حد کے بعد اضافی گلوکوز کو جذب کرنا گردوں کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس صورت میں گردے گلوکوز کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں اور جسم سے دیگر مادے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ہر وقت پیاس محسوس کرتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وزن میں کمی، گلوکوز کا پیشاب کے ساتھ بار بار اخراج جسم سے کیلوریز کے اخراج کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی طرح ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے غذا سے حاصل ہونے والا گلوکوز بھی خلیات تک نہیں پہنچ پاتا اور آپ کو بھوک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ سماعت میں کمی، ایک تحقیق کے مطابق ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے کان میں موجود باریک خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سماعت بھی متاثر ہوتی ہے۔ معدے کے مسائل، ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو معدے اور پیٹ کے مسائل کو جنم دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بھوک متاثر ہو رہی ہو یا آپ فلوئڈز کے استعمال میں مشکل کا سامنا کر رہے ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زخم کا دیر سے بھرنا، ہائی بلڈ شوگر سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور اسی لیے زخم بھرنے کے لیے ضروری اجزاء کی ترسیل میں سستی آتی ہے اور اس کے نتیجے میں زخم دیر سے بھرتے ہیں یا بھرتے ہی نہیں۔ اس لیے ایسی غذا کا استعمال کریں جو جسم میں شوگر لیول کو بڑھانے کا سبب نہ بنے۔ جلد پر نشانات کا ظاہر ہونا،
جلد کی ایک بیماری ایکنتھوسس نیگریکینس کہلاتی ہے، جو کہ ابتدائی ذیابیطس یا ہائی بلڈ شوگر کی ایک واضح نشانی ہے۔ اس کے نشانات گردن، بغل، کوہنی، ران، گھٹنوں، ہونٹوں، ہتھیلی یا پاؤں کے تلووں پر ظاہر ہو سکتے ہیں اور عموماً بدبو اور خارش کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، ڈائبیٹک نیوروپیتھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو بہت عرصے تک ہائی بلڈ شوگر لیولز کے باعث جنم لیتی ہے۔ آپ کو ہاتھ، پاؤں یا ٹانگوں میں بے چینی، جلن محسوس ہو یا ہاتھ پاؤں سن ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں تاکہ مزید نقصانات سے بچاؤ ممکن ہو۔ توجہ اور دھیان کی کمی، ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے اعضاء اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور آپ عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں، کسی کام پر دھیان نہیں دے پاتے۔ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے نظام تولید و تناسل بھی متاثر ہوتا ہے اور ازدواجی تعلقات میں کمی آتی ہے۔ اس کا فوری اور مناسب حل نہ کیا جائے تو بانجھ پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان تمام علامات میں سے کوئی بھی علامت محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور باقاعدہ معائنے کے بعد ضروری اقدامات کریں تاکہ بر وقت علاج ممکن ہو سکے اور بیماری بڑھنے سے پہلے ہی دور ہو جائے۔